علیکم، دس از می عثمان بٹ اور ڈیلی مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے پہلی دفعہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ آج میں انٹرویو کروں گا اس بندے کا جو عام طور پہ اس چینل سے باقی لوگوں کے انٹرویوز کرتا ہے۔ نام ہے اس کا کامران احمد، اور اس بندے کو میں خطاب دیتا ہوں خیبر سٹی کا PhD ہونے کا۔ چلیں چلتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں اس شخصیت سے جس کا میں نے کافی انتظار کیا، بڑی مشکل سے ٹائم ملا ہے مجھے آج۔ چلیں۔ اچھا کامران بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ سب سے پہلا سوال تو میرا آپ سے یہ کرنا بنتا ہے کہ آپ کا کتنا ٹائم ہو گیا سوسائٹی کے ساتھ؟ بٹ صاحب سوسائٹی میں مجھے تقریباً 4 سے 5 سال ہو گئے۔ اس وقت کیا ماحول تھا یہاں پہ؟ اس ٹائم تو سوسائٹی جو تھی ٹیچو تک تھی، اس سے زیادہ تو نہیں تھی۔ کوئی آمد و رفت عوام کی، کوئی کنسٹرکشن؟ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا سٹارٹنگ میں، اور لیکن حاجی صاحب کا ویژن اتنا تھا اور ان کی پلاننگ، ان کی سوچ کو مد نظر رکھ کے میں بھی آیا ہوں اس سوسائٹی میں، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو حاجی صاحب نے باتیں کی وہ ساری کی ساری پوری ہو رہی ہے، دیکھ رہے ہیں سوسائٹی میں۔ اس وقت ڈرے تو نہیں آپ کہ یار ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے؟ نہیں، میرے ساتھ ہوا تھا۔ اچھا، ڈرا تو میں بھی تھا، ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں ڈرا۔ رسک تو لینا پڑتا؟ ہاں جی، رسک تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ۔ جیسے آپ وہی فیصلے جو ہوتے ہیں آپ کو اچھائی والی سائڈ پہ بھی لے کے جاتے ہیں اور برائی والی سائڈ پہ بھی لے کے جاتے ہیں، لیکن یہ چیز ہوتی ہے کہ پختہ رہنا پڑتا ہے ان فیصلوں پہ۔ پرابلمز آتی ہیں، یہ نہیں کہ پرابلمز بھی نہیں آتی، میرے ساتھ بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس پہ آپ کو پختہ رہنا پڑتا ہے۔ ابھی آپ پھر یعنی خوش ہیں اپنے فیصلے سے؟ اللہ کے تو آپ نے فضل و اس وقت کرم لیا؟ سے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کہہ رہے ہیں کہ خوش ہیں، اور میں رب کا جتنا شکر ادا کر سکوں کم ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے حاجی صاحب جیسا ایک رہنما ملا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے مجھے خود ذاتی طور پہ خیبر سٹی کے متعلق بریفنگ دی ہے اور سکھایا ہے خیبر سٹی۔ جی، یہ ذکر کر رہے ہیں حاجی صاحب کا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حاجی صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، بشیر گورسی صاحب اس سوسائٹی کے جو روح رواں مالک تھے، وفات پا چکے ہیں۔ اب ان کے بیٹے ہیں یہ حاجی صاحب انہی کا ذکر کر رہے ہیں، تو میری بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے، کافی اچھی شخصیت تھی ان کی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ اچھا، شروع میں مشہور تھا کہ یہ سوسائٹی غریبوں کی، اب آہستہ آہستہ ریٹ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، تو کیا اب بھی اسے غریبوں کی سوسائٹی کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، غریبوں کا بھی تو حق ہوتا ہے نا کہ امیر ہونا، ٹھیک ہے۔ اگر جس نے اس ٹائم پہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کا پلاٹ لیا تو آیا کہ اس کو بھی تو بینیفٹ ملنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، اور بقایا آپ کو پتہ ہے کہ ابھی روپے کی قدر کیا ہے، جو جن لوگوں نے اس ٹائم انویسٹمنٹ کیا، رسک لی، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی تو، یعنی اس وقت کا غریب اب غریب نہیں رہا؟ اس وقت کا غریب خیبر سٹی میں اب غریب نہیں رہا، اور اب جو غریب آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کوئی موسٹ ویلکم، وہ بھی آ سکتے ہیں ایسے پلان سوسائٹی میں۔ 10,000 کی اگر آپ کے پاس 10,000 روپے ہے تب بھی موسٹ ویلکم، اگر 10 کروڑ روپے ہے تب بھی موسٹ ویلکم، یعنی جتنا نیچے سے نیچے کا طبقہ آئے گا، موسٹ ویلکم، ہر طرح کے آپشنز ہمارے پاس یہاں پہ خیبر سٹی میں موجود ہیں۔ یعنی اب بھی غریب آئے امیر ہو سکتا ہے؟ موسٹ ویلکم آ سکتے ہیں، موسٹ ویلکم آ سکتے ہیں، کیوں نہیں آ ٹھیک سکتے؟ ہے۔ جی جی۔ اچھا کامران بھی 10 کروڑ والے کی تو سمجھ آتی ہے، وہ آئے گا پیسہ پھینکے گا پیسہ کمائے گا، یہ 10,000 والا کیا چکر ہے؟ 10,000 والا چکر یہ ہے کہ آپ اگر انسٹالمنٹ پہ پلاٹ لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ 10,000 روپے دیتے ہیں، بقایا جو پیمنٹ بنتی ہے پلاٹ کی، ٹھیک ہے، وہ 10,000 روپے دے کے آپ پوزیشن لیں، گھر بنائیں، بقایا پیمنٹ اس گھر میں رہ کے آپ 6 سالوں میں ادا کریں، یعنی پہلی انسٹالمنٹ پہ آپ کو قبضہ مل سکتا ہے؟ قبضہ آپ کو پہلی انسٹالمنٹ، آپ اپنا گھر بنانا شروع کر دیں؟ جی بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسرا ایک کامن سوال عوام کے ذہن میں ہے کہ NOC اپرووڈ ہے اس کی؟ آلریڈی NOC امپرووڈ ہے، نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی سے جو پروجیکٹ منظور ہوا ہے اس کے گھر یہاں پہ بن رہے ہیں، 2800 گھروں کا پروجیکٹ امپروو ہوا ہے، جس میں سے مارچ کے اینڈ پہ یا اپریل کے سٹارٹ پرائم منسٹر صاحب آئیں گے اور 200 گھروں کا یہاں پہ افتتاح کریں گے۔ جی، اس کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، زور و شور ہو رہی ہے یہاں پہ۔ تو اگر ہم دعوے سے کہیں کہ آ کے دیکھیں؟ جی جی بالکل آ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، کنسٹرکشن لگی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہو، جی جی بالکل۔ اچھا بات تو آپ نے کر دی ہے کہ 10,000 کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہے، جی جی، کوئی ثبوت مجھے دکھائیں یہاں پہ۔ دیکھیں جی، آپ جس جگہ پہ ابھی کھڑے ہیں، یہ میں نے 4 پلاٹ بک کروائے تھے، ٹھیک ہے، اور 4 پلاٹ کا مطلب ہے کہ 1 کنال کا پلاٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے نام سے کیا تھا،
اپنی وائف کے نام سے کیا تھا, میرے 2 بیٹے ہیں ان کے نام سے, ٹھیک ہے. 4 پلاٹ میرے بن گئے اور میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں نے یہاں پہ گھر بنانا. اسی ٹائم کمپنی نے, سوسائٹی نے مجھے یہاں پہ پوزیشن دی ہے, ٹھیک ہے. میں گھر بنا رہا ہوں آپ کے سامنے, آپ سیم آلریڈی میرے بھی یہ پلاٹ انسٹالمنٹ پہ. یعنی یہ جو گھر بنا ہوا ہے ابھی اس کی قسطیں جا رہی ہیں؟ جی قسطیں جا رہی ہیں. میں نے یہاں پہ گھر بنا دیا, کنسٹرکشن کر دی. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ کمپنی کی پالیسی کو سمجھنا پڑتا ہے, اس کو فالو کرنا, ٹھیک ہے. کوئی بھی سوسائٹی آپ کے ساتھ 2 نمبری نہیں کر رہی ہوتی ہے. 2 نمبری جو کر رہے ہوتے ہیں وہ آگے سب ڈیلر کر رہے ہوتے ہیں. جو رجسٹرڈ ڈیلر لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کمپنی کی پالیسی کو دیکھ کے سمجھ کے آگے یوزرز کو بتا رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ رجسٹرڈ ڈیلر بھی ہیں؟ جی میں رجسٹرڈ ڈیلر بھی ہوں. یہ باہر آپ کا آفس بھی ہے ڈیلی مارکیٹنگ کے نام سے؟ جی بالکل بالکل. اور آپ نے اس سہولت سے فائدہ بھی اٹھایا ہوا ہے انسٹالمنٹ والی؟ جی بالکل. میں لینڈ پرووائڈر بھی ہوں سر. اچھا, آپ نے زمین دی ہوئی ہے؟ جی میں نے زمین بھی یہاں پہ دی ہوئی ہے خیبر سٹی میں, اور اس کے بعد میں رجسٹرڈ ڈیلر بھی ہوں یہاں پہ, اور پھر چھوٹا موٹا انویسٹر بھی ہوں یہاں پہ. یعنی جو میں نے کہا تھا کہ اس بندے نے PhD کی ہوئی ہے خیبر سٹی کی, جی جی میں نے ٹھیک کہا تھا. اچھا, آپ کا یہ جو آفس ہے باہر, گھر میں کھڑے ہیں, جی بالکل, باہر آفس تیار ہو رہا ہے, ایسا ہی. سروسز کیا کیا دے رہے ہیں آپ؟ کوئی بلڈنگ مٹیریل سپلائی یا کنسٹرکشن کی, یا اس طرح اس سے متعلقہ کوئی اور سروسز زمین کے علاوہ؟ دیکھیں جی, سروسز کی جہاں تک بات آتی ہے, پیسہ آپ کا ہوتا ہے, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ انسٹالمنٹ پہ فرسٹ پہ تو پلاٹ لیتے ہیں. آپ اگر خواہش کا اظہار کرتے ہیں جی ہمیں پوزیشن بھی ملے, گھر بھی بنا کے دیں, تو ہم آپ کو مکمل گھر تیار کر کے دیں گے, ٹھیک ہے. یعنی اس بندے کی ہیڈک نہیں ہے؟ نہیں, ہم کر کے دیں گے. سوسائٹی کے جتنے معاملات ہیں ان کو نقشے سے لے کے چھت تک, اور کنسٹرکشن مکمل ہم کر کے دیں گے. ٹھیک ہے. یعنی یہ ڈیلی مارکیٹنگ کی سروس میں شامل جی ہے؟ بالکل. اگر کوئی بندہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے؟ جی بالکل لے سکتے. ٹھیک. میرا بھی تقریباً 4 سال سے سوسائٹی سے انڈائریکٹلی تعلق ہے. جی ٹھیک ہو. کیونکہ میری اپنی بھی انویسٹمنٹ ہے تھوڑی سی. ٹھیک ہے. جو لوگ ابھی بھی انویسٹ کرنے سے ڈر رہے ہیں, طرح طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں, ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کو؟ سب سے پہلے تو دیکھیں جی, آپ ایسے بندے کے ساتھ ملیں جو سوسائٹی میں خود بیٹھا ہو, جس نے خود کی انویسٹمنٹ کی ہو, ٹھیک ہے. ڈیفینیٹلی وہ مطمئن ہے تو اس بندے نے انویسٹمنٹ کی ہے نا. وہ کبھی بھی, جس نے انویسٹمنٹ کی ہے, وہ کبھی کی بھی آپ کو پالیسی سے ہٹ کے کوئی بات نہیں بتائے گا. وہ ہمیشہ جب بھی بات کرے گا تو سوسائٹی کی پالیسی کے متعلق بات کرے گا, اس کے اندر رہ کے آپ کی انویسٹمنٹ کروائے گا, اور آپ کو اس پہ کبھی نقصان نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اگر آپ کے توسل سے اور آپ کے کلائنٹ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. آپ بھی ڈیلی مارکیٹنگ کا ایک حصہ ہے, ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ رابطہ کریں اور آپ اس کی انویسٹمنٹ کرائیں, موسٹ ویلکم. اچھا, میرے توسل سے کوئی بندہ آتا ہے تو اس میں موسٹ ویلکم ڈسکاؤنٹ ہے؟ جی جی موسٹ ویلکم, موسٹ ویلکم. ہر چیز کی گارنٹی شورٹی ہم آپ کو دیں گے, لیکن ہم سوسائٹی کی پالیسی سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. واضح طور پہ بتائیں گے کہ یہ پالیسی ہے بھائی, اس پالیسی کو آپ نے فالو کرنا ہے, تو آپ کی انویسٹمنٹ کہیں پہ بھی نہیں جائے گی. وہ سیکیور ہے, 110% سیف اینڈ سیکیور. جی. اچھا, آس پاس اور بھی کافی سوسائٹیز ہیں, لیکن خیبر سٹی ہی کیوں کہ لوگ آ کے اس میں انویسٹمنٹ کریں؟ یہ سوال ہے, خیبر سٹی کیوں؟ بٹ صاحب, آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ یہ پہلے کہا جاتا تھا کہ غریبوں کی سوسائٹی ہے, تو میں تو کہتا ہوں آج بھی غریبوں کی سوسائٹی ہے, ٹھیک ہے. اگر 10,000 روپے آئے تو آپ بھی موسٹ ویلکم, آپ آئیں, ہم آپ کو پوزیشن دیں گے, آپ گھر بنیں. کوئی بھی اور کسی سوسائٹی میں آپ چلے جائیں تو یہ اپرچونٹیز آپ کو نہیں ملیں گی. ایک چھوٹا سا اور سوال کہ یہاں گلیاں, سیوریج, بجلی, اس کے متعلق کوئی اپڈیٹ؟ گلیاں جو یہاں پہ ہے بٹ صاحب 30 فٹ کی گلیاں, ٹھیک ہے. بجلی آلریڈی سوسائٹی میں آ چکی ہے, ٹھیک ہے. اور ڈیفینیٹلی ہم آپ کو پوزیشن دیں گے گھر بنانے کے لیے, تو سوسائٹی ہر چیز سے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گی, تو تبھی پوزیشن دے رہی ہے, ٹھیک ہے. ہر چیز یہاں پہ ریڈی ہے, آپ لوگ آئیں, موسٹ ویلکم. آخری سوال, ڈیلی مارکیٹنگ ہی کیوں, ہمارا آفس ہی کیوں؟ دیکھیں جی, ہم ریالٹی کے اوپر کام کرتے ہیں, ہم سچائی کے اوپر کام کرتے ہیں, ہم کوئی اپنے پاس سے کوئی ایسی بات نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تقریباً اراؤنڈ 300+ لوگوں نے انسٹالمنٹ پہ پلاٹ ہم سے.
ٹھیک ہو گیا. ری سیل والے پلاٹ لوگوں نے اراؤنڈ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 500-550 لوگوں کو ہم نے پلاٹ دیا. اللہ کے فضل و کرم سے جو بات کی ہے ریالٹی پہ ہوئی ہے, سچائی پہ ہوئی ہے, اور آنے والے ٹائم میں بھی ہم ریالٹی اور سچائی کے ساتھ رہیں گے, اور شروع سے لے کے آخر تک کلائنٹ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. جن لوگوں کی انسٹالمنٹس چل رہی ہیں ان کے لیے گارنٹی ہے کہ پوزیشن ملے گی؟ جی بالکل. اگر انہوں نے گھر نہیں بنایا ابھی تک؟ جی ان کو گارنٹیڈ ہے کہ پوزیشن ملے گی. ہمیں پتہ ہے, میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ میں لینڈ پرووائڈر بھی ہوں خیبر سوسائٹی کی. ٹھیک ہے, اور ہر چیز کا ہم کو پتہ ہے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ آپ کا پلاٹ ہے, یہاں سے آپ کا نقشہ بنے گا, یہاں سے آپ کا نقشہ پاس ہوگا, اس طرح آپ کو پوزیشن ملے گا, اس طرح آپ کی کنسٹرکشن ہوگی. ٹوٹل ہم آپ کو پوزیشن کے لیے کم سے کم کتنی پیمنٹ ضروری ہے کہ کر دی جائے؟ 5,000 روپیہ. اگر گھر بنانا ہے وہ تو اس کے لیے نا. جی جی. اگر گھر نہیں بنا رہا. اچھا پوزیشن کی ٹھیک. دیکھیں جی, انسٹالمنٹ آپ انسٹالمنٹ پہ اگر پلاٹ لیتے ہیں 80% جیسی آپ کی پیمنٹ کلیئر ہوتی ہے آپ کو پوزیشن مل جاتی ہے. پوزیشن لیٹر آپ کو مل جاتا ہے, اور پھر آپ کو ساتھ ہی ورک آرڈر لینا پڑتا ہے. 5,000 روپیہ آپ نے آفس میں جمع کروانا ہے, آپ کو ورک آرڈر ملتا ہے. سروے والے کو آپ نے بتانا ہے, ہم ہی بتائیں گے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو آپ کے پلاٹ کی نشاندہی کرتے ہیں. آپ کا پلاٹ آ گیا, آپ 4 دیواری کریں, آپ گھر بنائیں, وہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے. آپ نے پلاٹ خریدا, وہ آپ کو پلاٹ مل گیا. خیبر سٹی فائل دے رہی ہے یا انتقال رجسٹری کرا کے دے رہی ہے؟ جب آپ کی فل پیمنٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کو انتقال رجسٹری مل جاتی ہے. یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں, قانونی ہونا ہی ہے, ہوتا ہی ہے. انتقال کا بیسیکلی آپ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا. لیکن لوگوں کا ایک سوال آتا ہے, لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ ہمیں انتقال اس کو میں بتاتا ہوں اس میں ہوتا کیا. جب NOC امپروو ہو جاتی ہے تو سوسائٹی کا جو پیپر ہوتا ہے, لیٹر ایڈ ہوتا ہے, وہی ایک ورتھ رکھتے ہیں. وہ لیٹر ہی ورتھ رکھ رہا ہوتا ہے, وہ لیٹر ہی ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے. انتقال کروائیں گے سوسائٹی تو کر کے دے دے گی, ایشو پرابلم نہیں ہے. آپ نے فیس آپ نے جمع کروانی ہے, لیکن وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہوتا. آپ کا وہ لیٹر ہی چل رہا ہوتا ہے NOC کے بعد, وہ ہی برتھ رکھتا ہے. ٹھیک, میری بات سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے. انتقال کا ایسا میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ کروانا چاہیں تو موسٹ ویلکم. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی جی. یہ ہماری تھوڑی سی گفتگو تھی جس میں ہم نے کوشش کی کہ لوگوں کے سوالات کو کور کیا جائے, اور بذات خود میرے ذہن میں بھی جو کچھ تحفظات تھے وہ بھی میں نے ڈسکس کیے. تو دعوت آپ لوگوں کو میں یہی دیتا ہوں کہ آپ آئیں, ہمارا آفس وزٹ کریں. خیبر سٹی سیکٹر A4 گھوڑا چوک, بالکل چوک کے اوپر ہمارا دفتر بنا ہوا ہے, یہ گھر بنا ہوا ہے. تو تمام دیکھنے والوں کو موسٹ ویلکم. آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار. عثمان بٹ, اور ساتھ ہمارے CEO ہیں جی کمران احمد.